السلام علیکم خواتین و حضرات، دور اندیش اور میں ہوں بلال کتب۔ خواتین و حضرات، خلیفہ مہدی کا رول ہماری تاریخ میں بہت اہم ہے۔ ایک اس کی لونڈی تھی خزران بنت عطا۔ مہدی نے اپنی اس لونڈی کو پرپوز کیا اور لونڈی نے خلیفہ کو ریجیکٹ کر دیا۔ خلیفہ بہت پریشان ہوا اور لونڈی سے اس کی وجہ پوچھی، تو اس لونڈی نے جو وجہ بتائی وہ یہ تھی کہ تم شریعت کے مطابق انصاف نہیں کر سکو گے۔ اس پہ بڑی لمبی بات ہے، اس نے بہت سے علماء سے دریافت کیا اور انہوں نے لونڈی کی اس رائے سے اتفاق کیا۔ الٹیمیٹلی خلیفہ مہدی کو اس لونڈی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کیا۔ یہ وہ لونڈی ہے جس کے بطن سے ہادی اور ہارون رشید جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ ہارون اور مامون کو آپ اس خطے کی تاریخ سے نکال نہیں سکتے۔ خواتین حضرات، ہماری تاریخ جو ہے وہ اچھی، قابل، عالم خواتین سے بھری پڑی ہیں، لیکن سم ہاؤ کچھ ایسا کہ ہم اس کے اوپر سے تھوڑی سی نظر چراتے ہیں۔ آج دور اندیش میں ہماری انتہائی معتبر مہمان جن کا تعلق پاکستان سے ہے لیکن یہ سیٹلڈ امریکہ میں ہے، میں ان سے آپ کا تعارف کراتا ہوں۔ آپ ہیں جناب ریحانہ قمر صاحبہ۔ السلام علیکم ریحانہ۔ السلام علیکم۔ ریحانہ، آپ نے 6 مجموعے بھی لکھے، آپ نے ہندوستان سے ایک ایوارڈ بھی لیا، آپ نے یونائٹڈ نیشن سے پیس ایوارڈ بھی لیا، اس کے بعد آپ امریکہ میں ایک بزنس وومن بھی ہیں، اور اس کے ساتھ آپ ادب سے بھی ذوق اور شوق رکھتی ہیں۔ یہ سارے جو ہیٹس ہیں یہ آپ کس طرح پہن لیتی ہیں؟ بس اس کی ایک ٹپ ہے چھوٹی سی کہ آپ جس جگہ پہ بھی ہیں اسی چیز کو اس وقت فوکس کریں، پوری کنسنٹریٹ اس پہ رہنی چاہیے۔ اگر آپ بزنس پہ ہیں تو آپ کی توجہ 100% بزنس پہ ہونی چاہیے۔ گھر میں ہے تو بزنس کو مت سوچیں، کوئی شعر لکھ رہے ہیں اس وقت کچھ بھی نہ سوچیں، صرف ادب کو سوچیں۔ تو بس یہی اس کی ایک ٹپ ہے کہ اس بٹن کو آپ نے زندگی میں پکڑ لیا جس کو آن یا آف کر لیتے ہیں؟ ہو جاتا ہے ایسے، جیسے بزنس پہ جب میں ہوتی ہوں تو میں صرف میرا فوکس اس وقت یہی ہوتا ہے کہ میں اس کو کس طرح سے بہتر کر سکتی ہوں، اپنے امپلائیز کے ساتھ ریلیشن میں کیسے بہتر کر سکتی ہوں، کسٹمر کو کیسے خوش کیا جا سکتا ہے۔ تو بس یہ اسی پہ فوکس ہوتا ہے اس وقت۔ اس پہ میں ابھی آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں کہ یہ مزاجوں کی جو تقسیم ہے یہ انسانوں میں کیسے ممکن ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ چیئر کرتی ہیں ایک ایسی انجمن کو جو انجمن ترقی اردو شمالی امریکہ ہے، نارتھ امریکہ پہ ہے، یہ اس کا رول کیا ہے؟ واٹ ڈز دس ڈو؟ ایکچولی یہ کوئی 15-16 سال پہلے ہم لوگوں نے سمجھے کہ یہ ون مین شو تھا۔ میں نے اس کو سٹارٹ کیا، پھر اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اچھا کام کرتے ہیں آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ ملتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کافی لوگوں نے اس میں میرا ساتھ دیا۔ پھر اس میں ہم لوگ ایک تو انٹرنیشنل مشاعرہ کرواتے ہیں جس میں ہم وطن سے شعراء کو انوائٹ کرتے ہیں جو اپنی مٹی کی خوشبو لے کے وہاں پہنچتے ہیں۔ ادب پہ بات ہوتی ہے، بچوں کی تربیت ہوتی ہے، لوگوں میں ایک ادب کا شوق جو ہے اجاگر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پہلو ہے اس کا۔ دوسرا یہ کہ اپنے کلچر سے ہم لوگ جڑے رہتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ وطن میں کیا ہو رہا ہے۔ پھر یہ کہ اور دوسرا ہم تھوڑا سا اس میں سوشل ورک بھی کرتے ہیں۔ خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے، اس کی باڈی کو پاکستان بھیجنا، پھر دیکھنا کہ ان کے لاکین جو ہیں وہ کس حال میں ہیں، ان کے پیچھے کوئی کمانے والا ہے کہ نہیں ہے، تو 1-2 سال تک ان کی کفالت کرنا۔ تو یہ ہمارا دوسرا کام ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ ہم 1-2 اسٹوڈنٹس اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ کوالیفائڈ کر رہے ہیں لیکن صرف پیسے کی وجہ سے وہ بیچارے جو ہیں آگے نہیں جا سکتے، تو ہم ان کو اسپانسر کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس میں آپ ریحانہ کیسے سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ ادب سے تعلق ہے، ظاہر ہے آپ کا ذہن سینسٹیو زیادہ ہے، کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ حقیقتاً کسی بھی طرح سے ایکڈیمکلی لٹریچر کی اسسٹنس اور ہیلپ کر رہا ہے، یا یہ اپنی ایک ذات کی شناخت کی طرف جائے گا سارا؟ اس میں صحیح پوچھیں تو زیادہ تر لوگ اپنی شناخت کے لیے کرتے ہیں، جس میں میں خود کو بھی شامل کروں گی، کیونکہ ادب کی خدمت میں اس طریقے سے کہہ سکتی تھی کہ اگر میں نے کوئی اردو کا اسکول کھولا ہوتا، تو اگر کوئی بھی بندہ اردو کا اسکول کھولے گا اور وہ بچوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو اردو سکھا دے گا، تو میں سمجھوں گی اس نے ادب کی خدمت کی۔
اس وقت تو صرف یہ ہے کہ اس وقت جس کو ایک کلچر کو بچانے کی یا اس کو اس سے جڑے رہنے کی ایک کوشش ہے یہ ہماری کہ ہم لوگ اس پہ کام کرتے ہیں، مشاعرے کرواتے ہیں، جس میں اپنی تھوڑی سی یہ اپنا لالچ بھی کہہ لیں کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ہمیں اچھا شعر کہنے کا سننے کا موقع ملتا ہے، وہ بھی چیز ایک شامل ہے۔ پھر دوسرا یہ تھوڑی سی تربیت بچوں کی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اگر کہیں کہ اس کو بڑے پیمانے پہ ہم ادب کی خدمت کر رہے ہیں تو وہ ایک بہت جھوٹ بات ہو جائے گی۔ لیکن اس میں ایک چھوٹا سا یہ ہے کہ ابھی میں نے ایک نیا پروگرام شروع کیا، اس میں ہے کہ ہم جشن مناتے ہیں، جو لوگ اس میں افتخار عارف صاحب جا چکے ہیں، پیرزادہ قاسم جا چکے ہیں، اور اسی طرح سے اب دیکھیں اس سال کس کی باری ہے کہ وہ جس کا جشن منایا جائے کہ زندگی میں ان کو اس میں بہت بڑا ایوارڈ تو نہیں ہے، کیش ایوارڈ ہے، ان کو اکنالج کرتے ہیں، ان پہ بات ہوتی ہے، زندگی میں ہی کیوں نہ ان کو مان لیا جائے۔ اس میں صرف آپ ادب کے رویے کو نہیں لے سکتے، ہمارے زندگی میں کوئی بھی فیلڈ لے لیں، ہم لوگوں کا ایک رویہ کہ ہم لوگوں کو مانتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے۔